بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ مرکزی حکومت پاکستان کے ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر میں حکومتی سرپرستی میں اور سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف، جو کہ ایک ملک کے بڑی پارٹی کے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کے خلاف مذہبی کارڈ کو بھی استعمال کر ڈالا ہے۔ اور ان کی یہ جو پریس کانفرنس ہے مذہبی منافرت اور معاشرہ میں نفرت پھیلانے کے لیے بھرپور وجہ بن سکتی ہے، اور یہ آئین پاکستان میں جو کلازز ہیں ان کی جو منافرت کے بارے میں یا مذہبی منافرت کے بارے میں اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اب یہ ساری کارروائی کس کی شہ پر کی گئی ہے، چند روز میں اس سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ تاہم میاں لطیف صاحب کی پریس کانفرنس کی تفصیلات سے قبل آپ کو محترمہ ثمینہ پیرزادہ صاحبہ، جو کہ پاکستان کے جس الیکٹرانک میڈیا میں ایک معروف کمپیرر ہیں، ان کے پروگرام میں کیے گئے چند الفاظ سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ میاں لطیف صاحب کی جو ہے پریس کانفرنس کی چنیدہ ڈیٹیلز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ایک ایسا ملک سوچا تھا جس میں سارے ایک جیسے ہوں گے۔ آپ کا رنگ گورا ہے، میرا نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا جھنڈا جو ہے اس میں اتنا حصہ سفید جو ہے وہ ان سب بہن بھائیوں کا ہے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اس سفید حصے کو ہم نے مٹانے کی کوشش کی۔ I never seen my father cry، لیکن 2 مرتبہ، ایک دفعہ جب بھٹو صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ ایم ڈی جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں، my father wept۔ Why? Because he said this is the beginning of the end۔ یہ ایک ایسا اژدہا ہے جو ہمیں سوالو کر لے گا۔ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں، تو پھر اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نیا پاکستان جب اس نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اور کیا ایک پروفیسر کے دباؤ میں لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی کے طلباء کو سرکاری پروٹوکول سے ربوہ لے کر جانا اور وہاں قادیانیوں سے ان طلباء کو زبردستی دباؤ میں لا کر یکجہتی کا اظہار کروانا، کیا یہ بھی محض اتفاق تھا؟ اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، ایمان رکھنے والے اور کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی بدقسمتی سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ دیکھیں ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا احترام ہے، مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی
تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے. کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آج ہاتھ گریبان سے پاؤں کو کیوں نہ چھو رہا ہو. سب کو معلوم ہے کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے. اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے. یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا، پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں، اگر ان کا تذکرہ جن الفاظ میں ان 4 ماہ میں یہ کر رہا ہے اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نفس پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں. یہ تو 4 ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اجتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھیں، تو وہ 2 ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے. پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عوام کس کرب میں ہے، عوام کن محرومیوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ باتیں ہلکی آنچ پہ کرتے ضرور آئے ہیں، مگر کرتے رہے ہیں اصلاح کے لیے، جنگ کے لیے نہیں. مگر یہ جو حملہ آور ہو رہا ہے، اس طرح اگر حملہ آور ہونا ہے تو پھر بھائی جان یہ پیمانہ ہے تو پھر سب کو موقع دیا جائے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ناظرین، آپ نے ایک وفاقی وزیر کی ساری گفتگو سن لی ہے. اب ایسے ماحول میں اس ملک کا کیا بنے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر علم ہے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. آمین.